کوفیوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر کوفہ بلایا، لیکن کچھ روایات میں آتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ملنے والے تمام خطوط کوفیوں کی جانب سے نہیں تھے، بلکہ ان میں سے کچھ خطوط ایسے تھے جو کہ کوفیوں کے نام سے جان بوجھ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو لکھے گئے تھے، تاکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ سے اپنی سکونت کو چھوڑ کر کوفہ کی جانب اپنا رخت سفر باندھے، کیونکہ جب تک امام علی مقام امام حسین ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر تھے، اس وقت تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے نہ تو یزید کی جانشینی کی بیعت لی جا سکتی تھی اور نہ ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر کے ان کو شہید کیا جا سکتا تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مسلمان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سائے کی طرح رہا کرتے تھے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی حفاظت بھی بخوبی ہوتی رہتی تھی۔ بعض شیعہ مؤاخذ میں یہ روایات ملتی ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے برادر امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ کے حالات کی تصدیق کرنے اور جانچ پڑتال کرنے کے لیے کوفہ روانہ کیا، تو امام مسلم بن عقیل علیہ السلام نے کوفہ کے حالات کو سازگار پایا، اور کوفیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بیعت بھی کر لی تھی۔ تو یہ بات کوفہ میں موجود بعض عناصر کو گراں گزری جو کہ یزید کے حامیوں میں شمار ہوتے تھے۔ شیعہ تصنیف روح الشہداء کے مصنف علامہ ابن ثقلین جوہری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب کوفی امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر رہے تھے، تو اس وقت ان کوفیوں میں کچھ کالی بھیڑیں بھی موجود تھیں جو کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو یزید ملعون کے ہاتھوں قید کروانا چاہتی تھیں، کیونکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یزید کو اس وقت سب سے زیادہ مطلوب تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اگر یزید کی بیعت نہ کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یزید کے یہ تمام حواری اور یزید کے یہ تمام کارندے اور پالتو دہشت گرد ان کو حکومت سے کسی قسم کا کوئی بھی انعام و اکرام یا منافع نہ ملتا، اور ان کو انعام و اکرام اور اقتدار اور منافع اسی صورت میں ملتا اگر یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور یزید کے درمیان جنگ کروانے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ کوفہ میں موجود کچھ بدبخت منافقین اور یزید کے حواریوں نے امام مسلم بن عقیل علیہ السلام اور کوفیوں کے درمیان ہونے والی اس زبردست امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے بارے میں یزید ملعون کو خط لکھ کر آگاہ کیا، اور اس کو خط لکھ کر کہا کہ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کی مقبولیت یزید کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنے گی، کیونکہ کوفی امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر اس سلسلے کو یہیں پر موقوف یا ختم نہ کیا گیا تو مستقبل میں جا کر یزید کی خلافت مزید کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو کہ پہلے سے ہی مسلمانوں کے مرکز نگاہ ہیں اور مسلمانوں کی امیدوں کا محور ہیں، وہ اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہو جائیں گے۔ محترم ساتھیوں، بہت سی تاریخی روایات کے مطابق یزید کو یہ خطوط لکھنے والے لوگوں میں سر فہرست حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عمر بن سعد بھی تھا۔ محترم ساتھیوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان سار صحابیوں میں شمار ہوتے تھے، اور یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہ اجمعین میں بھی شمار ہوتے تھے، جنہوں نے کئی جنگوں میں اور کئی غزوات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کفار کے ساتھ جنگیں لڑی تھیں، اور بعض روایات کے مطابق جنگ احد کے موقع پر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ناپاک حملوں سے بچانے والے اور اپنی جانوں پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار کے ناپاک حملوں سے حفاظت کرنے والوں میں بھی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست تھے، لیکن ان کا بیٹا عمر بن سعد فتنوں کا شکار ہو چکا تھا۔ یہ دولت اور اقتدار کی لالچ میں اندھا ہو چکا تھا، اور اسی لالچ میں یزید کے ہتھے چڑھ گیا تھا، اور یزید نے پھر اس کے ذریعے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان پر جو مظالم ڈھائے وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔
محترم ساتھیوں، کچھ شیعہ ماخذ لکھتے ہیں کہ یزید ملعون کے کہنے پر ہی عمر بن سعد نے کوفہ سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو سینکڑوں جعلی خطوط لکھوائے تھے، جس کے باعث امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے اپنی سکونت کو چھوڑ دیا تھا اور کوفہ کی جانب رخت سفر باندھا تھا تاکہ وہاں جا کر اہل کوفہ سے ان کے خطوط کے مطابق ان سے بیعت لے کر یزید سے مذاکرات کر سکیں یا پھر یزید سے جنگ کی جائے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھی یہ نہ جانتے تھے کہ یہ نقلی خطوط امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو چنگل میں پھنسانے کے لیے لکھے گئے ہیں، اور جب جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے کوفہ آ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بیعت کوفیوں سے طلب کی تو ان میں وہ سینکڑوں جعلی خطوط لکھنے والے کوفی بھی یزید کے حواریوں کے شامل بھی تھے، جنہوں نے بظاہر تو امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کی بیعت کر لی تھی اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے بے تاب تھے، لیکن باطن سے وہ یزید کے ساتھ تھے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت چاہتے تھے تاکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت وقوع پذیر ہو اور وہ یزید سے انعام و اکرام حاصل کر سکیں۔ چنانچہ عمر بن سعد کے یہ خطوط اس قدر کارگر ثابت ہوئے کہ یزید نے فوراً عمر بن سعد کے خطوط کے مطابق اس کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے اس وقت کے گورنر کوفہ نعمان بن بشیر، جو کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کو معزول کر دیا، کیونکہ وہ امام مسلم بن عقیل کی مدد کر رہے تھے، اور اس کی جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد جیسے بدبخت اور ظالم مکار شخص کو کوفہ کا گورنر تعینات کیا تاکہ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں اٹھنے والے تمام ہاتھوں کو زنجیر پہنا سکے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد بدبخت نے کوفہ آتے ہی سب سے پہلے یہی کام کیا، اس نے امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے والے تمام کوفیوں کو زندان خانوں میں ڈلوا دیا اور ان میں سے بعض کو قتل بھی کروا دیا تاکہ عبرت کے طور پر اب کوئی بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد بدبخت اور سفاک نے ہی امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اور ان کے دو بیٹوں کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کروا کے ان کی لاشوں کو بازار میں لٹکا دیا تھا تاکہ دوسرے کوفی بھی عبرت حاصل کر سکے۔ محترم ساتھیوں، امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتیوں میں صرف یزید ملعون ہی شامل نہ تھا، بلکہ دیکھا جائے تو یزید ملعون نے تو خود پس پشت رہ کر اپنے کارندوں کے ذریعے، اپنے بندوں کے ذریعے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان پر ظلم اور زیادتیوں کے پہاڑ توڑے۔ خود براہ راست یزید اس ساری کارستانی میں شامل نہ رہا، اور یہی وجہ تھی کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس قلم کر کے دمشق میں یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید ملعون نے مگر مچھ کے آنسو بہانے شروع کر دیے، اور وہ رونے اور چیخنے اور چلانے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے تو ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام پر یہ ظلم ڈھانے کے لیے حکم نہیں دیا تھا، اس نے بہت بڑا ظلم کیا، اس نے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناحق شہید کیا۔ میں نے تو اس کو ترغیب دلائی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آنا تاکہ میں خود امام حسین علیہ السلام سے روبرو گفت و شنید کر سکوں، لیکن افسوس کہ ابن زیاد نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان پر ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ توڑے۔ لیکن امام طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یزید کی یہ بات درست ہوتی تو پھر یزید ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو عبرتناک سزائیں دیتا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی تھیں، لیکن اس نے اپنے کارندوں کو سزائیں نہ دیں، بلکہ اس نے ان کو انعام و اکرام سے نواز دیا اور ان کو مختلف علاقوں کی حکومتیں سونپ دیں، جو کہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ یہ تمام کارستانی اور مکروہ فعل جو سر انجام دیے گئے ہیں، یہ یزید کے ایک اشارے پر ہی اس کے کارندوں نے سر انجام دیے ہیں۔ لیکن یزید اور اس کے کارندوں کی یہ حکومتیں اور ان کی یہ خوشیاں زیادہ لمبے عرصے تک قائم نہ رہ سکیں، اور واقعہ کربلا کے وقوع پذیر ہو جانے کے کچھ عرصہ بعد ہی جب یزید عبرتناک موت سے مر گیا اور کوفہ پر مختار سقفی کا تسلط قائم ہوا، تو مختار سقفی نے دعویٰ کیا کہ وہ کربلا کے تمام مجرمین کو گرفتار کر کے ان کو عبرتناک سزائیں دے گا، اور پھر مختار سقفی نے اپنے اس وعدے کو پورا بھی کیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کی مدد سے کربلا کے مجرمین کو، تمام کے تمام مجرمین کو گرفتار کیا اور ان سب کو واصل جہنم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بروز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔